بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے زندگی۔ یہ دنیاوی زندگی ایک امانت ہے، ایک امتحان ہے اور ایک موقع ہے آخرت سنوارنے کا۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہم کچھ وقت کے مہمان ہیں۔ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، ایک لمحہ جو گزر گیا کبھی واپس نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو انسان کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اسے عبادت، علم حاصل کرنے، نیکی کرنے اور دوسروں کی خدمت میں گزاریں۔ مشکلات اور صبر، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مشکلات اور آزمائشیں اس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، مشکل وقت ہمیں مضبوط بناتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ کا یہ بھی فرمان ہے جس کا مفہوم ہے ہماری اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی گاڑیاں یا مکان ہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار بندے بن جائیں۔ اچھی زندگی کیسے گزاریں؟ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین کی خدمت کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں اور حلال رزق کمائیں، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی کو معمول بنائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اسے غفلت میں ضائع نہ کریں، اللہ کو راضی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر زندگی گزاریں، ان کی سنت پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور یوں ابھی ہم بات کریں گے آزمائشوں پر۔ زندگی کبھی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی وقت آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کوئی دولت کے امتحان میں ہے، کوئی صحت کے، کوئی غم اور صبر کے، اور کوئی ایمان کے امتحان میں۔ یہ آزمائش دراصل اللہ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کا آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں کے نقصان سے، اور کیتیوں کے گھاٹے سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو، اپنے رب کے قریب ہو جائے اور اس کی حقیقت سامنے آئے۔ جیسے سونا آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ خالص نکلے، ویسے ہی مومن کو مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو اور اس کا مقام بلند ہو۔ نبیوں کی آزمائشیں، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کبھی شکایت نہ کی بلکہ صبر اور شکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ کے کافروں نے ستایا، پتھر مارے، دشمنیاں کیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آزمائشیں کبھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی خاص محبت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔
آدم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، یونس علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، تمام دیگر انبیاء کرام کو آزمائشوں میں ڈالا، مگر انہوں نے صبر اور شکر سے کام لیا، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بلند مقام بھی نصیب فرمایا۔ آزمائشوں میں صبر کا انعام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان تھوڑی سی تکلیف یا بیماری یا غم کا شکار ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انعام صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب زندگی میں آزمائش آئیں تو گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اندھیری رات کے بعد ہی روشن صبح آتی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں میں صبر کرنے والا اور شکر گزار بندہ بنائیں، اور ہم سے اللہ راضی ہوں، اور ہم سب مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پہ زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین۔